زہرا علی بے گلستان ابو طالب، وکیل حق جناب سیدہ، وکیل حق در جناب سیدہ، وکیل حق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، وکیل حق ولایت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب دام الظلہ وظلہ اللہ علی قد، ان کی خدمت میں التماس ہے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و آل محمد کے نور سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم شیشہ کیوں تکتے ہو محرم ہے، واہ واہ، شیشہ کیوں تکتے ہو محرم ہے، ایسے کیوں سجتے ہو محرم ہے، رات سوتے ہو کس طرح، دن کیوں چلتے ہو محرم ہے، گریہ کرنا اگر نصیب نہیں اونچا کیوں سنتے ہو محرم ہے، دھوپ میں کیوں نہ میں جلوں سورج تم بھی تو جلتے ہو محرم ہے، جس زمین پر گرے تھے لاشیں وہاں پاؤں کیوں رکھتے ہو محرم ہے، اشک جیسے ہے وہ بہا دو آج، اشک جیسے ہے وہ بہا دو آج، شاز کیوں رکتے ہو محرم ہے۔ بر محمد و آل بیت محمد بلندر صلوات۔ بسم اللہ یا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلمة بنت الكلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندر صلوات صلی علی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ مجلس شبیر میں بیٹھ کے میرا مولا جو جو حاجات جو دعائیں اپنے اپنے دلوں میں مومنین و مومنات سوچ کے بیٹھے ہیں لے کے بیٹھے ہیں، میرا مالک تو مقلب القلوب والابصار ہے، مدبر اللیل والنہار ہے، سجدہ حسین کا واسطہ وہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں میرا مولا انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ انجمن غلامان حضرت عباس امام بارگاہ دعائے زہرا کے منتظمین خدمت گزار جتنے بھی عہدے داران ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ان 10 دنوں میں مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے انتظام کرنے والے
سلام کرنے والے، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، جس نے جیسا جیسا دام درم سخن ذکر حسین میں اپنی اپنی خدمت کی ہے، میرا مالک اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس خدمت پہ انہیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا میرے آقا و میرے مولا، میرے وارث، میرے زمانے کی ضرورت کہ ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق فرما، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کلے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی متوجہ ہے بات کی جانب، بات شروع کی جائے، اجازت ہے سر کا۔ سورہ مبارکہ فاتر، اللہ کا قرآن، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وراثت دے دی، وارث قرار دے دیا الکتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا۔ روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں، بندوں کے مصطفیٰ اور ہیں، اللہ کے مصطفیٰ اور۔ جسے بندے مصطفیٰ کریں وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ مصطفیٰ کرے وہ اور۔ بندوں کا مصطفیٰ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اسے مصطفیٰ کرتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہ زمانے کی بادشاہت ہے، جسے منتخب کیا جاتا ہے اسے اتارا بھی جاتا ہے، جسے عزت دی جاتی ہے اسے ہی کل کو دنیا ذلیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بھی ذلیل عزت واپس نہیں دے سکتا۔ اللہ کے دیے عہدے میں اور بندوں کے دیے ہوئے عہدے میں فرق ہے، جسے اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے، جسے بندے بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان فرعون پہ تبرہ کرتے ہیں، نمرود پہ لعنت کرتے ہیں، شداد کو برا کہتے ہیں، ان تینوں کا ذکر قرآن میں ہے اور ان پہ مذمت بھی کی جاتی ہے۔ فرعون پہ تبرہ کرو، کسی کا چہرہ پریشان نہیں ہوتا، شداد پہ لعنت کرو، کوئی اگلے دن میسج نہیں آئے گا، نمرود پہ لعنت کی جائے سارے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا آپ سارے چھوڑیں، آپ اتنے 1400 سال سے فرعون، نمرود، شداد پہ لعنت کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، آخر انہی پہ تبرہ کیوں؟ وقت فرعون، نمرود، شداد یہ کتنے بڑے مجرم تھے، یہ اللہ تھے نہیں اور بن بیٹھے۔ جتنے بول گئے ہو مجھے اتنے ہی چاہیے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، نمرود اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، شداد اللہ تھا نہیں، تو پھر مان جاؤ نا جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا۔ اتنا ٹھیک ہے جی، اتنا ٹھیک ہے، فرعون اللہ، ناصر بھائی اتنا ٹھیک ہے جی، یہاں تک ٹھیک ہے جی، فرعون اللہ تھا نہیں اور بن بیٹھا، نمرود اللہ تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، شداد اللہ تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی، تسلیمہ نسرین نبی تھی نہیں بن بیٹھی لعنتی۔ اس کا مطلب ہے سارے مسلمان جانتے ہیں جو ہونا اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، اللہ ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تمہاری لگ گئی بریک، ہم آگے تھوڑا سا اور آگے، امام ہونا بن بیٹھے لعنتی۔ اللہ ہونا بن بیٹھے لعنتی، نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی، امام ہونا بن بیٹھے لعنتی، پیر ساجد شاہ جی، پیر مومن شاہ جی دعا کرنا، سید ہونا بن بیٹھے، اولاد محمد ہونا اور دعویٰ کر بیٹھے۔ لہذا جسے اللہ نے جو بنایا ہے اسے وہ مانو۔ ہمارا نہ کسی ذات سے کوئی اختلاف، نہ کسی بندے سے کوئی جھگڑا، ہم کہتے جس کی جو حد ہے اسے حد میں مانے۔
قرآن کے غلاف پہ ہاتھ رکھتا ہوں، خانہ کعبہ سے لے کے روضہ حسین تک قسم دینے کے لیے تیار ہوں، یہ 14 ہم نے بنائے نہیں مانے، یہ 12 ہم نے بنائے نہیں مانے۔ امام بنانا ہمارا کام نہیں۔ اچھا، بندوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں بڑا انتہائی اور عمدہ فرق بتاتا ہوں۔ اللہ کا بنایا، بندوں کا بنایا۔ لوگ کہتے دیکھیں جی بیعت ہو گئی تھی نا خلیفہ کی بیعت، تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے رسول کی بیعت۔ بھئی کیسے؟ دونوں بیعتیں ایک ہے ہی نہیں۔ میں فرق اتنا واضح اور نکھرا نکھرا فرق بتانے لگا، بالکل آج چینی زیادہ ہوگی اور پتی کم ہوگی۔ ہاں نہیں، میں بس کیا کریں، حالات تو سامنے۔ میں تو بڑی مشکل سے فضائل شروع کر بیٹھا ہوں، ورنہ میں تو آج موجے پڑھنے تھے میں نے، کیونکہ جو موضوع پڑھ رہا تھا شاید وہ موضوع طبیعتوں پہ گراں رہا تھا، وہ موضوع وہ واقعی وہ اس وقت پہ وہ مخصوص لوگوں کے لیے، خاص طبقے کے لیے۔ زندگی باقی پھر سے وقت کا امام آئے گا تو انشاءاللہ میں اپنے مولا کے سامنے سرخر ہوں کہ مالک ہم نے اذان پوری دی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ مولا کے صحابی تھے، اور جندب بن جنادہ ان کا اصل نام تھا۔ حضرت ابو ذر کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ حق بولنے سے رکتے نہیں تھے، نہیں رکا۔ حضرت ابو ذر پہ اس قدر ظلم ہوئے کہ مولا امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ ابو ذر خاموش نہیں ہوتا، اس چوک میں اس چوک میں تقریر، یہاں ان کے خلاف، یہاں تبرع، یہاں تبرع۔ دوسری خلافت کے دور میں شام بھیج دیا گیا، انہوں نے کہا یہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے شام رکھو۔ حضرت ابو ذر کو مدینہ سے مدینہ بدر کیا گیا، اور علی موجود تھے، مولا علی موجود تھے، ابو ذر مدینہ بدر۔ حضرت ابو ذر کو شام رکھا گیا، اور شام والے نے قید خانے میں پھینک دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے کہا اسے قید کرنے سے بہتر ہے آزاد کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قید خانے کے سارے قیدی کہہ رہے ہیں کہ علی حق ہے۔ سارے قیدی کہہ علی حق۔ اس نے کہا قید تنہائی دو، علیحدہ قید کرو، لوگوں میں نہ قید کرو۔ تھوڑے دنوں بعد سپاہیوں نے کہا بہتر اسے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اب تو وہ لوگوں میں ہے نہیں۔ اس نے کہا وہ لوگوں میں نہیں ہے، لیکن بات اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے صرف زبانیں کہہ رہی تھی علی حق ہے، جس کوٹری میں بند کیا ہے دیواروں سے آواز آ رہی ہے علی حق ہے۔ جب زندان کی دیواروں سے آواز آتی ہے تو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے قیدی دوسرے سے کہتے ہیں اس کوٹری میں ابو ذر بند ہے۔ پھر اس خلافت کے دور میں حضرت ابو ذر کو ایک ایسے اونٹ پہ بٹھا کے جس کے پالان نہیں تھے۔ اب میں گزارش کروں گا تھوڑا آگے آ جائیں، جو باہر بارش ہے اور جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے تکلیف ہوگی، یا تو پھر جو احباب کھڑے ہیں نا جی، آپ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی جگہوں پہ۔ تو حضرت ابو ذر کو ایک ایسے اونٹ پہ بٹھا کے جس کے اوپر پالان نہیں تھا، اور اس شتر پہ بٹھا کے حضرت ابو ذر کے پاؤں نیچے سے باندھے گئے۔ اس حالت میں جب یہ علی کا مبلغ واپس مدینے آیا تو کتابیں کہتی ہیں حضرت ابو ذر کے رانوں سے گوشت ٹپک رہا تھا، رانوں کا گوشت نہیں تھا۔ جب حضرت ابو ذر کو اس حالت میں مدینے والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اللہ، اتنی سخت قیدیں کاٹ کے اور اس حالت میں آیا ہے۔ واللہ با حسین کتابیں کہتی ابو ذر گھر نہیں گیا، زخمی حالت میں سیدھے مدینے کے چوک میں آ کے پہلی تقریر کر کے کہا علی حق۔
حق خلافت علی سے چھینا کیا ہے، غاصبین کے خلاف تقریر کی، ان کی حاکمانہ پالیسیوں کے خلاف تقریر کی، سیدھے دربار میں گئے اور دربار میں جا کے کہنے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تو تخت پہ بیٹھ گیا، تو نے فلاں کو بصرے کا گورنر کیوں بنایا؟ بیت المال میں سے یہ جو خرد برد ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اتنی جابرانہ تقریر کی حضرت ابو ذر نے. پھر حضرت ابو ذر کے لیے ان کا قید کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا، ہاؤس اریسٹ کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا، زخمی کر کے دیکھ لیا، نہیں منع ہوا. آخر میں تیسرے خلیفہ نے کہا پھر اس کا ایک ہی حل ہے، ابو ذر کو مدینہ سے نکال دیا جائے، مدینہ بدر کر دو اور ربضہ کے صحرا میں بھیج دو. جس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ بڑی جلدی سنایا تھا کہ جب کہا نا ربضہ بھیج دو، تو حضرت ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کے امیر المومنین جو ہے وہ مدینے کے باہر آئے. اور علی کا ایک جملہ جو ہے نا یہ میرے جیون کا آسرا ہے، میں زندہ ہوں علی کے اس جملے پہ، میں سانسیں لیتا ہوں علی کے اس جملے پہ، اس ایک جملے کو میں صراط مستقیم سمجھتا ہوں. علی نے حضرت ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کے باہر کھڑے ہو کے کہا ابو ذر مجھے خبر ہے تو کیا ہے، تجھے خبر ہے میں کیا ہوں، لیکن ابو ذر تمہیں بتاؤں جو تم کہنا چاہتے ہو یہ سننا نہیں چاہتے، اور جو یہ سننا چاہتے ہیں تم کہنا نہیں چاہتے. اس سے بہتر ہے ابو ذر صحرا میں چلا جا، ریگستان میں رہ، وہ ریت کے ذرے ان لوگوں سے قیمتی ہیں. امیر المومنین نے زندگی میں اپنے ایک مبلغ کو شہر سے باہر بھیج دیا. تو لہٰذا اب کوشش یہی ہے کہ جو سنے تو پھر انہیں سنائیں، جو نہ سننا چاہیں تو پھر نہ سنیں. گفتگو ہو رہی ہے جو ہو نہ اور بن بیٹھے. امام کی بیعت اور ہے، نبی کی بیعت، خلیفہ کی بیعت، ان میں فرق ہے. میں بڑا خوبصورت اپنے ان بچوں کو فرق سمجھا دیتا ہوں. فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول جب گھر سے بیعت کے لیے نکلتا ہے نا، بیعت کروانے کے لیے، تو جب رسول گھر سے نکلے تب بھی رسول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے اب میں نے فیصلہ لینا. جب رسول بازار میں ہو تب بھی رسول ہوتا ہے، ممبر پہ آ کے بیٹھے تب بھی رسول. لیکن جب بیعت کرنے والا گھر سے نکلتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. اور جب وہ اگر رسول کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. بیعت کروانے والا نہیں بدلتا. جملہ 10 دفعہ رپیٹ کروا لینا اگر سمجھنا. نبی کی بیعت میں کتنا فرق ہے. یہاں بیعت کروانے والا نہیں بدلا، اس کا عہدہ وہی تھا. گھر میں بھی نبی تھا، ممبر پہ آیا نبی. 10 لاکھ بندہ ایک وقت میں بھی نبی کی بیعت کرے، اس کے عہدے میں فرق نہیں آتا. ایک بندہ بیعت کرے پھر بھی سید المرسلین، 10 لاکھ بندہ بیعت کرے پھر بھی سید المرسلین، ایک بھی نہ کرے وہ پھر بھی نبی ہے، اس کے عہدے میں فرق نہیں آیا. اب یہ ہے حجت کی بیعت، نبی اور امام کی بیعت. یہاں پر جو کرنے آیا تھا وہ پہلے کافر تھا، اس کا مطلب بیعت نے اسے بدلا، اسے نہیں بدلا. یہ ہے نبی اور امام کی بیعت. ادھر آؤ خلیفہ کی بیعت. جب گھر سے نکلتا ہے بیعت سے پہلے عام مسلمان ہوتا ہے. جب تخت پہ بیٹھتا ہے اور بیعت کرنے والا اس کی بیعت کرتا ہے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. جو بیعت کرنے آتا ہے وہ پہلے بھی مسلمان تھا، بیعت کر لی پھر بھی مسلمان. تو اس بیعت کا فرق یہ ہے کہ یہاں پر کروانے والا بدلا ہے، کرنے والا نہیں بدلا. جس نے کی وہ کل بھی مسلمان تھا، گھر سے نکلا پھر بھی مسلمان. اس نے بیعت کر کے اس کا سٹیٹس بدلا ہے، اس کا تبدیل نہیں ہوا. ان دونوں بیعتوں کو ایک کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بیعت سامنے والے کو بدلتی ہے اور یہاں بیعت کروانے والے کو بدلتی ہے. تو لہٰذا یہ دونوں بیعتیں ایک نہیں ہو سکتی. امام کی بیعت اور ہوتی ہے. امیر المومنین سے آگے ایک بندے نے پوچھا یا علی فلاں نے آپ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، آپ تلوار کیوں نہیں نکالتے؟ وہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے. علی مسکرا کے کہتے اچھا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے.
نے جملہ سمجھا نہیں. علی نے فرمایا کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ نہیں یا علی. فرمایا کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنے لگ پڑے ہیں؟ نہیں یا علی. فرمایا کیا جبریل اس کا شاگرد بن گیا ہے؟ فرمایا نہیں یا علی. کیا اس کے بیٹے جنت کے سردار بن گئے ہیں؟ فرمایا نہیں یا علی. کیا اس کی زوجہ کو خدا نے خواتین جنت کی سردار بنا دیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا خدا نے عرش پہ اس کی حکمرانی کو قائم کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں یا علی. کیا یوسف الدین ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا قائد قلم جلیل ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا فاتح دارین ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا نقطہ بسم اللہ ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا انما یرید اللہ اس کے لیے آ گئی ہے؟ نہیں یا علی. کیا انما ولیکم اللہ کا مصداق وہ ہو گیا ہے؟ نہیں یا علی. کیا علم الکتاب کا وارث وہ ہو گیا ہے؟ کہا نہیں یا علی. فرماتا نہیں 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 کیا جا رہا ہے. پھر بتا علی کا کیا کیا ہے؟ جس نے ان کے حق کو چھوڑا، ان کو ڈگرا صاحب ان کے حق کے ساتھ ماننا شیعت. تذکرہ ابوالفضل العباس، چھٹے امام نے زیارت مفاتی سے لے کے مولا عباس کے حرم جو زیارت پڑھی جاتی ہے مولا عباس کی. میرا چھٹا شہنشاہ زیارت حضرت عباس میں کہتا اللہم الان من جہل حقک، میرے اللہ اس پہ لعنت کر جس نے عباس کے حق کو نہیں پہچانا. چھٹا شہنشاہ لعنت کر رہا ہے اس پہ جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا. جب عباس نبی نہیں امام نہیں تو حق کیا ہے؟ عصمت عباس کا حق ہے. وَاسْتَخَفْ بِحُرْمَتِكَ، اس پہ لعنت کر جس نے عباس کی عزت نہیں کی. یہ چھٹا شہنشاہ فرما رہا ہے. کون؟ عباس. ساری زندگی علی نے بانٹا ہے. جو نہیں بول رہے میں تذکرہ ابوالفضل العباس، ساری زندگی علی نے بانٹا. روٹی لینے آیا تھا اونٹوں کی قطار، بے زر آیا ابو ذر. جس علی نے، بڑا جملہ خوبصورت ہے، اب میں دھیمے لہجے میں کہوں گا، پتہ نہیں آپ اونچے لہجے میں سنیں یا دھیمے میں سنیں. جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس علی نے عباس مانگا ہے. کوئی ایک غازی کا نوکر ہو جو سطر کی قیمت. جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس نے اللہ سے عباس کو مانگا ہے. ہر نبی نے اپنے بعد اپنا جانشین مانگا. حضرت موسیٰ نے ہارون مانگا، ابراہیم نے اسماعیل و اسحاق مانگا. ابراہیم نے کہا میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھ. موسیٰ نے کہا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. ہر ایک نے اللہ سے مانگا، ہر نبی نے. ابراہیم نے ذریت میں امامت مانگی، موسیٰ نے اپنا بھائی ہارون مانگا، زکریا نے یحییٰ مانگا. واحد ہے میرا نبی جس نے اللہ سے کہا مجھے سلطان نصیرہ دے. موسیٰ نے ہارون مانگ لیا، ابراہیم نے نسل میں امامت مانگ لی، مصطفیٰ نے مرتضیٰ مانگ لیا. مرتضیٰ نے حسن مانگا نہیں، اللہ نے دیا. مرتضیٰ نے حسین مانگا نہیں، اللہ نے دیا. تو پھر آج 8 محرم آؤ مولا عباس سے جا کے پوچھیں کہ میرے مولا جب اللہ نے تجھے حسن اور حسین جیسے بیٹے بغیر مانگے دے دیے تھے تو تو نے عباس کے لیے مصلی پہ دعا کیوں کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عباس علی کو بھی بغیر مانگے نہیں ملتا. اب عباس بن مانگے نہیں ملے. کون؟ حضرت عباس. ممبر کی تاریخ میں پہلی بار حضرت عباس کے ننہال میں نے پڑھے. حضرت عباس کے ننہال کون تھے، عباس کی نانی کون تھی، عباس کا نانا کون تھا. اس کے بعد میں نے ممبر پہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے حضرت عباس کے ننہال پڑھے. اب میں پڑھنے لگا ہوں حضرت عباس کے نانا کا نانا. حضرت عباس کے نانا حضرت حزام،
حضرت عباس کے نانا کے نانا ابو البر، ابو البر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والا. جس نے عباس سننا ہے وہ سر نہیں ہلائے گا، جس نے اغازی سننا ہے وہ سر نہیں ہلائے گا. حضرت عباس کے نانا ابو البر. حضرت ابو البر کے بارے میں مشہور ہے یہ عرب میں اتنے بہادر تھے، یہ ہاتھ سے نیزہ نہیں گھماتے تھے، یہ انگلیوں میں گھماتے تھے. انگلیوں میں نیزے گھمانے کی وجہ سے عرب انہیں کہتے تھے ابو البر، نیزوں سے کھیلنے والا. عرب کی ایک جنگ میں حضرت عباس کے نانا نے نیزہ زمین پہ گاڑا اور اللہ نے روح قبض کر لی. 3 دن تک ہزاروں کا لشکر قریب نہیں آیا کہ شاید زندہ ہو. یہ جرت تھی حضرت عباس کے نانا کی. حضرت عباس نے کے نانا نے نیزہ زمین پہ گاڑا تھا، اور کتابیں کہتی ہیں یہ دور حضرت ہاشم والے دور کا تھا، جب لوگوں نے حضرت عباس کے نانا ابو البر کے قریب نہیں کہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو، کہیں یہ ہمیں کچل نہ دے. کیا کہنے عباس تیری شجاعت کے، تو نے شجاعت کہاں سے پائی تھی؟ 7 محرم کو ادھر سے فوج اشکیا سے آواز آئی ہم حسین کے خیمے فرات سے ہٹائیں گے. اکیلے عباس کے کان پہ یہ آواز پڑی. حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ گئے، زین پہ جا کے یوں 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے عباس نے اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنے نیزے کی نوک کے ساتھ کربلا کی زمین پہ خط کھینچا اور خط کھینچ کے کہا حسین بڑی دور کی بات ہے، جرت ہے اس خط کے باہر آ کے دکھاؤ. حضرت عباس نے کہا جرت ہے تم میں سے، لاکھوں کا لشکر ہے تمہارے پاس، مکمل اسلحہ ہے، میں اکیلا علی کا بیٹا حسین کا نوکر تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کسی کی جرت ہے مجھ سے لڑنا بعد میں، تلوار بعد میں نکالنا، نیزہ بعد میں پھینکنا. کسی کی جرت ہے عباس کے کھینچے ہوئے خط سے آگے آگے دکھائے. مقتل کہتی ہے عباس نے 7 محرم کو جو خط کھینچا تھا 9 لاکھ میں سے کسی کے گھوڑے کا سم بھی عباس کے کھینچے ہوئے خط کو پار نہیں کر سکا. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تھا جو خط عباس نے کھینچا تھا کیا وہ مٹ گیا؟ فرمایا عباس کے خط کبھی نہیں مٹتے، عباس کا خط آج بھی ہے. فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا جہاں ذکر حسین ہوتا ہے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہوتا ہے. اب لوگوں کی منتیں نہ کیا کرو کہ مجلسوں میں آؤ، جسے عباس روک دے اسے کوئی بلا. جسے عباس روک دے اسے کون بلائے گا؟ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس نے 10 محرم کو 9 لاکھ کے سامنے جا کے جو خطبہ پڑھا تھا وہ کبھی شب عاشور والا مولا عباس کا خطبہ. 4 خطبے ہیں حضرت عباس کے مقتل کی کتابوں میں لکھے ہوئے. پہلا دیا تھا 2 محرم ورود کربلا، دوسرا خطبہ دیا تھا 7 محرم جب خیمے ہٹے تھے، تیسرا خطبہ دیا تھا حضرت عباس نے شب عاشور، چوتھا اور آخری خطبہ دیا تھا حضرت عباس نے 10 محرم کو جنگ سے پہلے. 4 خطبے ہیں عباس کے کربلا میں. اس سے پیچھے والا خطبہ ہے عباس کا کعبے کی چھت پہ. حضرت عباس کا شب عاشور والے خطبے کی 2 سطریں طبیعتیں بنی تو پھر آگے ورنہ یہیں پہ رکوں گا. حضرت عباس نے شب عاشور حسین سے اجازت لی. مولا حسین نے کہا کہ عباس وہ چاہتے ہیں کہ کل مقتل سجنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے کچھ تحریر یا کچھ شرطیں یا کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اکیلے عباس کو حسین نے سفیر بنا کے بھیجا. 9 لاکھ کی طرف اکیلے حضرت عباس گئے. جب 9 لاکھ کی طرف گئے ادھر سے ایک پورا وفد آیا ہوا تھا، ادھر سے پورا وفد عمر بن سعد کی قیادت میں آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم نے چاہا تھا کہ حسین خود آئے، تو حسین خود کیوں نہیں آئے؟ حضرت عباس کے جملے سننا. حضرت عباس دیکھ کے کہتے ہیں مجھ سے معاہدہ کرو، میں حسین کی آنکھ ہوں. جو شرائط طے کرنی ہے مجھ سے طے کرو، میں حسین کا کان ہوں.
مجھے معمولی نہ سمجھو، مجھے امر الہی سے حسین نے تمہاری طرف بھیجا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ ہم حسین کو کوئی امان نامہ لکھ دیں، ہم حسین کو ایک ایسا امان نامہ لکھ دیں کہ حسین مشروط طور پہ کل کی جنگ کو روک لے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم حسین کو قتل کرنے، ورنہ ابن زیاد اور یزید نے جو لاکھوں کا لشکر بھیج دیا ہے وہ تو ایک لمحے میں کچل دے گا۔ ہم چاہتے ہیں فرزند رسول کے قتل سے باز آئیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ حسین وہ کام کر لے جس کے لیے یزید حسین سے تقاضا کر رہا ہے۔ یہ بار بار عمر ابن سعد گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے 70 لوگ ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے تھے۔ اکیلا عباس شب عاشور رات کی تاریکی میں عمر ابن سعد کی کلام کو سن رہا تھا۔ کلام کو سننے کے بعد عمر ابن سعد نے کہا کہ میں نے اتنا گرجدار خطبہ دیا ہے، اب عباس جا کے کہے گا کہ میں حسین سے پوچھتا ہوں، عباس کہے گا میں حسین سے مشورہ کرتا ہوں، عباس کہے گا کہ میں حسین کو جا کے کہتا ہوں۔ حضرت عباس نے اس کی طرف دیکھا، جو پہلا جملہ کا مجھے نہیں پتا میں امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا، مجھے نہیں پتا کون بندہ جو عرش پہ میرے ساتھ جائے گا، مجھے نہیں پتا کون بندہ جو علم عباس پہ سر جھکاتا ہے۔ حضرت عباس نے اتنا گرجدار خطبہ سننے کے بعد لا اذن الامام لا اذن الامام لاجل السیف اصحابها والسماء ترسها، اوے چلتی پھرتی لاشوں، جملے عباس کے نہ ہو میں اپنی زبان کاٹ کے یہی پھینک کے چلا جاؤں گا۔ حضرت عباس نے یہ نہیں کہا اے سپاہیوں، حضرت عباس نے نہیں کہا اے مسلمانوں، عباس نے نہیں کہا اے انسانوں، عباس نے کہا اے چلتی پھرتی لاشوں، لولا اذن الامام، اگر میرے امام کا حکم ہوتا ہے، اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا۔ اگر نہ مجھے وہ جوان ہاتھ چاہیے تھے جو علم عباس پہ آتے ہیں۔ عباس نے کہا اگر میرے مولا حسین میرے امام کا حکم ہوتا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا لیتا۔ اور سپاہی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تلوار ایک ڈھال، ایک تلوار ایک ڈھال، تلوار حملے کے لیے، ڈھال بچنے کے لیے۔ عباس کا جملہ سننا اور عرب کے جنگ کے رواج سننا، عباس کا لولا اذن الامام لاجل السیف صحابہ والسماء ترسا، اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا لیتا اور آسمان نوچ کے ڈھال بنا لے۔ آسمان نوچ انگلیوں کو تلوار بنا۔ جو بندے چپ ہے کہ انگلیاں تلوار کیسے بنتی ہیں، جاؤ نجف میں آج بھی علماء سے جا کے پوچھو۔ قبر علی پہ ایک آیا تھا، نام اس کا مراد بن قیس تھا، بنو امیہ خاندان سے، خاندان مرحب سے اس کا تعلق تھا، مراد القیس اس کا نام تھا۔ بابا جی اس نے مدتوں بعد قبر علی پہ آگے دیکھ کے کہنے لگا کاش تیری زندگی میں میں ہوتا، مارتا رہا تو میرے باپ اور دادے، کاش میں تم سے جنگ کرتا، کاش کہہ کے ہٹا نہیں تھا، یا علی کی قبر سے دو انگلیاں باہر آئے، کیونکہ علی کی قبر پہ کاش پورا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کاش میں تیری زندگی میں ہوتا۔ علی کی قبر سے دو انگلیاں باہر آئی، مرات القیس کو دو حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ اور آج بھی نجف میں جا کے علماء سے پوچھنا، وہ مقام آج بھی ہے جہاں سے علی کی قبر سے انگلیاں نکل کے علی نے مرائے قیس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اور علماء کہتے ایسا تقسیم کیا تھا کہ اس کے بدن کا قطرہ لہو کا ایک بھی نہیں نکلا تھا، کیونکہ خون نجس تھا، قبر علی کی تھی۔ دو حصوں حضرت عباس نے کہا میرے مولا کا حکم ہوتا، میرے مولا کا امر، میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دیتا، میں آسمان نوچ کے ڈھال بنا دیتا۔ علی فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں لو اخترح الحاضل الجبریل والجنات من العیون، میں اگر حسین حکم دیتے ایسا حملہ کرتا جنات کانپ جاتے، ملک الموت بھاگ جاتا۔
جنات کام جاتے ہیں. ملک الموت. جاؤ مولا کے جتنے القابات ہیں نا تمہیں، ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم، یہ ہے عام مشہور شہرا افاق القاب. 3000 سے زیادہ القابات کے ساتھ معصومین حضرت عباس کو یاد کیے. تین خصائص العباسیہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عباس میں لکھی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 3000 سے زیادہ نام ہیں جو معصومین عباس کے بتائے. ان میں ایک نام ہے السائی. سائی کہتے ہیں صحیح کرنے والا. کربلا ہتیلی جیسے چٹیل صحرا کا نام نہیں تھا، ریت کے ٹیلے تھے. صحیح کرنا، صحیح کہاں ہوتی ہے؟ حج پہ، 2 پہاڑیوں کے درمیان. حضرت عباس 10 محرم کو ٹیلے سے اترتے، یوں نیچے آتے، لاکھوں بھاگ کے فرات پہ. عباس پھر ٹیلے پہ، عباس پھر نیچے آتے، لاکھوں پھر بھاگ جاتے، پھر آتے. 7 مرتبہ عباس کا گھوڑا ٹیلے سے نیچے آیا. حسین نے فرمایا یا صاحب السائی، آئے اے میرا صحیح کرنے والا. حضرت عباس کا گھوڑا یوں ٹیلے پہ ہوتا تھا. 9 لاکھ کو ڈر حضرت عباس کا. حضرت عباس نے 10 محرم سے ایک رات قبل جب بار بار آتے تھے نا، اور یہ میں بات تاریخ سے لکھ رہا ہوں اور تاریخ سے لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں. 6 محرم کو ابن زیاد عمر ابن سعد کو خط لکھا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے بتا حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے واپسی پہ خط لکھا کہ ہمارا لشکر آمادہ ہے اور ہم حسین پر فتح پا لیں گے. اس نے پھر اگلے دن خط لکھا میں پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. عمر ابن سعد نے آگے سے پھر خط کا جواب لکھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس گھوڑے اور لشکر پہنچ چکے ہیں، ہم حسین کے لشکر میں فتح پا لیں گے. اس نے پھر خط لکھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا لشکر لاکھوں کی صورت میں آ گیا ہے، قادسیہ پہ بھی ہمارا لشکر پہنچ گیا ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہاں سے بھی فوجی دستے منگوا لیں گے. اس نے آخری خط میں لکھا کہ میں تجھے تیرے عہدے سے معزول کر دوں گا. میں 3 خط لکھ بیٹھا ہوں، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے. عمر ابن سعد نے قاصد سے جا کر اس سے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا خط میں لکھنا آسان ہے، ادھر آ کے بتا عباس کے ہوتے ہوئے ہم خیمے گنے. عباس ہے. 3-3 4-4 گھنٹے پڑھوں میں حضرت عباس کے کربلا کے حملے. میں فضائل اگر آنکھیں جھلک پڑی تو مجھے مجبوراً یہی سے مصعب کا موڑ لینا پڑے گا. ایک حملہ صرف حضرت عباس کا سننے. حضرت عباس میدان میں گئے، سامنے سے لاکھوں نے کہا کہ کسی ایک کو بھیجو. مردف نام ہے ایک شخص کا، وہ حضرت عباس کے مقابلے میں، اس کا دعویٰ تھا وہ 1000 کے ساتھ لڑتا ہے. حضرت عباس گھوڑے پہ یوں، آپ نے بلا تشویش ذہن میں نقشہ بنا، عباس گھوڑے کی زین پہ یوں بیٹھے ہوئے، سامنے سے لاکھوں میں سے مردف آیا. شمر ملاؤں نے مردف کو کہا تو جا عباس پہ حملہ کر. مردف نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا عباس کی طرف آ رہا ہے. کتاب کہتی ہے مقتل کے حضرت عباس نے تلوار نیام سے نکال کے اپنے زانووں پہ رکھ لی، یوں زانووں پہ رکھ لی، اور حضرت عباس نے گھوڑے کی کوچ پہ اپنے دونوں ہاتھ پھنسا دیے. نہ اب ہاتھ میں نیزہ تھا اور نہ ہاتھ میں تلوار تھی. مردف تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا رات اور عباس صرف اسے دیکھ رہے تھے. گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا جب اس کا گھوڑا بالکل عباس کے قریب آیا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ میں اتنا تیز حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں اور عباس دفاع میں نہ نیزہ نہ تلوار نہ ڈھال نہ زین پہ کھڑا ہو رہا ہے. عباس اپنی جگہ پہ یوں کھڑے دیکھ رہے تھے. مردف جب بالکل عباس کے قریب آیا، حضرت عباس نے ہاتھ مار کے اس سے اس کا نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے اس کے گھوڑے کے پیٹ پہ مارا. گھوڑا گرا، مردف زمین پہ گرا. گرتے ہوئے مردف نے بات شمر عباس نے مجھے میرے ہی نیزے سے مار دیا. عباس نے اس کا نیزہ اس کے گھوڑے کو مارا، مردف کو نہیں لگا، گھوڑا زمین پہ گرا، گھوڑا مر گیا. شمر ٹیلے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا مردف زندہ ہے اور زخمی بھی نہیں. اس نے ایک سپاہی سے کہا گھوڑا بھیجو. خالی گھوڑا ہنہناتا ہوا ٹیلے کی طرف آیا. عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، عباس اس گھوڑے کے قریب گئے. عباس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اس گھوڑے کی زین پہ آئے. اس گھوڑے کی زین پہ آ کے عباس نے اس کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا. شمر دیکھ کے کہنے لگا عباس تو نے مردف کے گھوڑے کو قابو کیوں کر لیا؟ فرمایا یہ مردف کا گھوڑا نہیں، اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینا تھا. ہائے ہائے ہائے.
یہ اس کا نہیں، مردے کو نہیں مارا، گھوڑا مارا. فرمایا اس کا نام تاویہ ہے، یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا. تاویہ کے دونوں پاؤں اوپر آئے، سم زمین پہ لگے. مولا عباس کی آواز آئی، عباس اپنی زندگی میں سیدوں کے حق پہ کسی کا قبضہ برداشت نہیں. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ اشرے چاہیے حضرت عباس. حضرت عباس کیا 2 مجلسیں ہوں تو میں عباس کے گھوڑے اشل کو پڑھوں. عباس کے گھوڑے اشل کی فضیلت کیا تھی. اور میں نے ایک جملہ پڑھا تھا ابتدائی مجلس میں، طلوع غم کی ایک مجلس ڈربی ہو رہی تھی، وہاں میں نے جملہ پڑھا تھا اور آج تمہیں دینے لگا ہوں. میں حسین کے گھر کے نظر آنے والے حیوان، جو نظر حیوان آتے تھے، اصل میں کیا تھے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. رشید ترابی صاحب کہا کرتے تھے کہ کربلا کے جنگل میں 9 لاکھ حیوانوں کے سامنے ایک مرتجز نامی انسان کھڑا تھا. ہائے ہائے ہائے، 9 لاکھ حیوانوں کے سامنے ایک مرتجز نامی انسان. چلیں کوئی مجلس ہوئی اس گھر کے نظر آنے والے جانوروں کی فضیلت میں تو پھر پوری پڑھوں. جاؤ جا کے آج بھی گوگل پہ سرچ کرو، یا جو گھوڑا پالنے کے شوقین ہیں ان سے پوچھو. گھوڑے کی ایج زیادہ سے زیادہ 25 سال ہوتی ہے. 25 سال سے زیادہ گھوڑا جی نہیں سکتا. 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال تھی. میں نے 128 سال کہا، 2 بندے چپ ہوئے. 61 ہجری میں 128 سال تھی، آج 1528 سال. مرتجز قتل نہیں ہوا، آج بھی غار عتیق میں 12ویں کا انتظار کر رہا. اہل سنت رائٹر نے کہا تھا، اس نے کہا کربلا میں حسین مرتجز کی زین پہ نہیں، فرشتے کی پشت پہ سوار تھا. بڑا بہترین جملہ ہے دمیری کا، مصری عالم دین ہے. اس نے حضرت عباس کے گھوڑے کی فضیلت لکھتے ہوئے ایک جملہ لکھا جسے مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے. بابا جی جملہ سنیے گا. اس نے جملہ لکھا تھا، قمر الفراس فرس قمر بنی ہاشم. ابا ہاشمیوں کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا. مرتجز کیا تھا؟ جسے سیدہ اپنے چادر میں جو کھلاتی رہی. قتل حسین کے 2 گواہ ہیں، ایک حسین کا مرتجز اور ایک حسین کی بیٹی. مرتجز نے گرتا دیکھا ہے، بیٹی نے قتل ہوتا دیکھا. حسین کا مرتجز آج بھی قتل حسین کی گواہی کے لیے غار عتیق میں کھڑا ہے. کربلا کی شہادتوں کی مشکل ترین شہادت آج میرے حصے میں آئی. یہ وہ شہادت ہے جس نے زینب کے سر سے چادر اتار دی. دعاؤں میں علی نے مانگا تھا، التجاؤں میں زہرا نے مانگا تھا. ہاتھوں سے لباس سی کے گئی تھی محمد کی بیٹی عباس کے. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھی ہے میں نے عباس کی شہادت. سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. اگر بڑی قریب سے شروع کروں گا تو ماتم کا حق ادا کر دینا. ٹیلائے کربلا میں قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے حسین بیٹھے تھے، جب عباس نے آ کے کہا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دے. اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا تھا، اس سے زیادہ پیچھے میں نہیں جا سکتا تھا. میں نے بڑی قریب سے شروع کر دی. میں نے کہا کربلا کے ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے حسین بیٹھے تھے. جب عباس نے کہا کہ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے. جو بندہ دیکھے گا اور ذہن میں نقشہ لے کے آئے گا وہ گھر تک روئے گا. کس ٹائم عباس نے اجازت مانگی؟ جب حسین جنازے اٹھا کے تھک چکے تھے. جب عباس نے مانگی نا اجازت، تو اس وقت حسین کے کرتے پہ کہیں قاسم کا خون تھا، کہیں اکبر کا خون تھا، کہیں حبیب کا لہو تھا، کہیں جان کا لہو تھا. پورا لباس لہو سے بھرا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، سر پہ کربلا کی ریت، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی. جب عباس نے کہا نا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے،
حسین دیکھ کے کہتے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رو کے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے. مولا حسین نے کہا عباس اگر اجازت لینی ہے تو ٹیلے کے پیچھے آ. عباس نے اتنا جملہ سنا، آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے عباس چلے. میں جملہ رو کے پڑھ رہا ہوں. جس بندے نے گھر تک رونا ہے، جس نے بستر پہ رونا ہے، جس نے 10 محرم تک اس جملے کو یاد کر 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 کے رونا ہے، جہاں جس ماحول میں رہو گے جملہ یاد کرنا اور روتے رہنا. حضرت حسین آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے چلے. عباس ٹیلے کے پیچھے جا کے حسین کھڑے ہو گئے. عباس نے آ کے کہا مولا ٹیلے کے پیچھے آ کے اجازت کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا وہاں تھا سامنے بہنوں کا خیمہ، میں نہیں چاہتا تھا میری آواز زینب کے خیمے میں چلی جائے. اب مولا عباس نے کہا حسین بادشاہ اب بتائیں مجھے اجازت دیں گے؟ حسین نے رو کے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا. حسین نے جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹتا ہے ایسے عباس کو باہوں میں لیا اور لے کے عباس کے کان میں منہ رکھ کے کہتے مجھے صرف اتنا بتا، میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں، میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس میں تیرے سہارے سے علی کی بیٹیاں لے کے. ہائے حسین، ہائے عباس. عباس میں تیرے سہارے سے کربلا سے بہنیں لے کے آیا تھا، میں کربلا میں بیٹیاں لے کے آیا تھا. عباس مجھے بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں؟ عباس مجھے بتا میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں؟ مولا حسین نے جملہ کا غازی روئے، رو کے کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. مولا مجھ سے اب تیری غربت دیکھی نہیں جاتی. مولا بار بار آ رہی ہے تیری بیٹی میرے خیمے میں، رو رو کے سکینہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اصغر کے لیے پانی چاہیے. اچھا مولا مجھے لڑنے نہ دے، مجھے پانی لانے دے. مولا میں تیری بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. مولا تیری 4 سال کی فاطمہ بار بار میرے خیمے آ رہی ہے. مولا تیری 4 سال کی بطول بار بار میرے سامنے آ رہی ہے. حسین رو کے کہتے اچھا عباس لے کے پانی آئے گا؟ ہاں مولا پانی آؤں گا. عباس لڑے گا تو نہیں؟ مولا لڑوں گا نہیں. حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کو کھینچا، رو کے کہا اگر پانی لانا صرف مشکیزہ لے کے جا، تلوار نہ لے کے جا. جب کا مشکیزہ لے کے جا تلوار نہ لے کے جا. رو کے عباس کہتا وعدہ ہو گیا میں حملہ نہیں کرتا لیکن تلوار دے دے، سپاہی کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، مجھے فرات کا گھاٹ خالی کروانا ہے. حسین نے رو کے ہاتھوں پہ رکھ کے تلوار کا اچھا تلوار لے کے جانا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، یہ لے عباس تلوار، جتنا انہیں مارنا مار، جتنا انہیں دوڑانا ہے دوڑا، لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں دوڑانا ہے اتنا انہوں نے اونٹوں کے ساتھ سکینہ کو دوڑانا ہے. عباس نے کربلا کی ریت پہ دیوار میں پھینک کے تلوار رو کے کہا اور مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بدلے تیری بیٹیوں نے دینے، بدلے تیری عباس لے کے جانی تلوار لے جا. کتابیں کہتی 4 سال کی سیدادی، 4 سال کی شہزادی نے مولا عباس کے بازو پہ مشکیزہ رکھا. عباس کا قد بڑا تھا، سکینہ کا چھوٹا. مشکیزہ پہنتے پہنتے عباس کے دونوں ہاتھ شہزادی کے قدموں پہ آئے. حسین کی آواز آئی عباس تو نے صحرا میں سیدادی کا حیا کیا ہے. عباس میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرا یہ ہاتھ علموں پہ بلند رہے گا. او میرا وفادار بھائی، او میرا وفادار لال. شہزادی سکینہ آ گئی مولا حسین کے گود میں. مولا حسین کی آواز سکینہ تو بھیج رہی ہے؟ بابا میں بھیج رہی ہوں. سکینہ کیوں؟ بابا پانی. سکینہ کس کے لیے؟ بابا اصغر کے لیے. سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے. سکینہ غازی میرا کیا لگتا ہے؟ بابا آپ کا بھائی لگتا ہے. سکینہ تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ. سکینہ میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ بابا 32 سال. مولا رو کے کہتے پھر انصاف کرنا، ایسے نہ ہونا تیرا 6 ماہ کا بچے. تو ماتم کی تیاری کر، تو سوچ سے زیادہ ماتم کرے گا، تیاری کر. نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. عباس کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. خیام کے سامنے سے غازی کا گھوڑا گزرا. بی بی زینب مصلی سے اٹھی، فضا مقتل میں کون جا رہا ہے؟ بی بی عباس ذرا فرمایا عباس کو بلا. عباس دروازے پہ ابھی بھی رو کے کہتی عباس تیرا گھوڑا چل رہا ہے، میرے سر سے چادر ڈھل رہی ہے.
عباس جیسے جیسے تو چل رہا ہے میرے سر سے چادر اترتی جا رہی ہے. عباس میری چادر تیری نگرانی میں آئی تھی. عباس میری ماں نے تجھے منتوں میں مانگا تھا. عباس چلے مقتل کی جانب. میں ہر روز شہادت پڑھ رہا تھا. میں ہر روز آپ کو بتا رہا تھا جب بھی کوئی شہید جاتا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے شہید کا لڑنا دیکھتے. حسین ٹیلے پہ نیچے بیٹھے. عباس حسین کو دیکھ کے بتاتے اون چلا گیا. محمد کا حملہ، جون کا، زہیر کا، سعید کا، حبیب کا، قاسم کا، اکبر کا، ہر حملہ عباس نے بتایا. آج حسین اکیلے تھے. غازی مقتل میں جا رہا تھا. حسین اگلی سطر میں پڑھوں گا، اولاد والے ہو ماتم کر کے سننا. مولا حسین کی آواز سکینہ. جی بابا. سکینہ مجھے میدان کا منظر بتاتا تھا. غازی چلا گیا ہے مقتل. آج سکینہ میں تجھے کاندھوں پہ اٹھاؤں. میری شہزادی مجھے مقتل کا منظر بتاتی جا. مجھے نہیں پتا اب کون بندہ ہے جو ماتم کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے. شہزادی سکینہ نے بابے کے گلے میں باہیں بی بی دے کے کہتی ہے بابا میرا چچا مقتل میں جا رہا ہے. بابا لاکھوں کی فوج غازی کو رستہ دے رہی ہے. بابا میرا چچا فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے. بابا میرے چچا نے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا ہے. بابا چچا غازی نے فرات سے پانی بھر لیا ہے. بابا دیکھ تیرے عباس کا مشکیزہ عباس کے بازو پہ آ گیا ہے. حسین کی آواز ہے مرحبا ام البرین کا لال. فرمایا میرے چچا نے حملہ کیا ہے. فرات خالی ہے. اکیلا کھڑا ہے میرا چچا عباس. مولا دیکھ میرا چچا آ رہا ہے خیموں کی جانب. اب میرا اصغر پانی پیے گا. اب سیدوں کے بچے پانی پیئیں گے. سکینہ بولتے بولتے کہتی بابا چاروں طرف سے فوج پلٹ کے واپس آ رہی ہے. حسین کی آواز آئی سکینہ آہستہ بول. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے فوجوں میں چچا نظر نہیں آ رہا. حسین کی آواز آئی سکینہ دوبارہ دیکھ. سکینہ رو کے کہتی ہے بابا میرے چچا کا دایا بازو گر گیا ہے. آواز آئی سکینہ پھر دے. آواز آئی میرے چچا کا بایا بازو گر گیا ہے. رو کے سکینہ کہتی بابا میرا اصغر بچے نہ بچے تو اپنا باپ تو اپنا عباس واپس بلا. حسین رو کے کہتے سکینہ غازی کہاں ہے؟ ایک ملاؤن نے سر پہ گرز مارا. عباس کا سر ایسے کھلا جیسے کتاب کھلتی ہے. دایاں بازو قلم بایاں قلم. مشکیزے کو سینے کی ٹیک دے رہا تھا جب سر پہ گرز لگا. عباس کے گھوڑے کا منہ تھا خیمے کی جانب. جو ہی مشکیزے پہ تیر لگا پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے گھوڑے کا رخ بدل لیا. عباس رو کے کہتے اب جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اب میں سکینہ کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا. جو ہی عباس واپس پلٹے اب مجھے بتاؤ لڑنا تھا ہاتھ سے. ہاتھ غازی کے تھے نہیں. کوئی عباس کو نیزے مار رہا تھا, کوئی عباس کو تلواریں مار رہا تھا. یہ جملہ پڑھنے سے پہلے میرے بس میں ہوتا میں جوانی ختم کر لیتا. ادھر عباس کی آواز آئی مولا میں گر گیا. حسین کربلا میں دوڑے. حسین کربلا میں غازی کی لاش پہ جا رہے تھے. رکو 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 ساز دیا تمہیں. ساری زندگی کتابوں میں تم نے کیا پڑھا؟ بازو قلم. 10 دن پڑھا حسین کے شہر میں. 21 سفر مولا عباس کے حرم میں نے غریب کی شہادت پڑھی ہے. اس سال پھر میرے مالکن کا مجھ پہ ترس ہے. 21 سفر مولا عباس کے حرم میں پھر اس سال ڈیوٹی دوں گا. یہ بدے ہاتھ 8 محرم نارتھ ہیمپٹن میں پڑھنے لگا ہوں جملہ. اللہ جانے تو ماتم کا حق ادا کرے نہ کرے. مجھے عباس کی شجاعت کی قسم غلط پڑھوں غازی معاف نہ کرے. مقتل کی کتابیں کہتی ہیں انہوں نے صرف عباس کے بازو نہیں کاٹے, انہوں نے عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے. انہوں نے عباس کی ٹانگیں کاٹ دی. انہوں نے عباس کے بدن کو اتنا کاٹا جب حسین عباس کی لاش میں پہنچا انہوں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑانے شروع کیے.
ہوا میں اڑا اڑا کے کہتے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا، ہم نے تیرا عباس مار دیا، لے آؤ غریب کا علم، لے آؤ عباس کا جنازہ۔ آواز آ رہی تھی غازی زینب کا پردہ اتر۔ لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ندا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ندا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا